انوملی اسکین کو لیول 2 الٹراساؤنڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ پریگنینسی کے سیکنڈ ٹرائیمیسٹر میں کیے جانے والا ایک ڈیٹیل اسکین ہوتا ہے، جس میں ہم فیٹس کے جسم کو اسکین کرتے ہیں اور ایک ایک آرگن چیک کرتے ہیں تاکہ کوئی پیدائشی نقص نہ ہو، اور اگر کوئی نقص ہے تو اس کا ٹائملی پتہ چل جائے۔ انوملی اسکین کروانے کا آئیڈیل ٹائم جو ہے وہ پریگنینسی کے 18 سے 22 ویکس کے درمیان ہے۔ اس کی سب سے سمپل ریزن یہی ہے کہ ان ویکس میں بیبی کے تمام آرگن بن چکے ہوتے ہیں۔ اس ٹائم سے اگر پہلے الٹراساؤنڈ کروایا جائے تو بہت سارے آرگن ڈیولپ نہیں ہوئے ہوتے، اور اگر لیٹ کروایا جائے تو بچہ بڑا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ڈیٹیلز مس ہو جاتی ہیں۔ یہ اسی لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہر انوملی کو پیدائش کے بعد ہینڈل نہیں کیا جا سکتا، اور اگر فیٹس میں ہمیں کچھ انوملیز نظر آتی ہیں تو بعض دفعہ ہمیں ڈیلیوری پلان بدلنا پڑتا ہے، یا پھر ٹریٹمنٹ لینی پڑتی ہے، کچھ ضروری فیصلے لینے پڑ سکتے ہیں، یا پھر والدین کو مینٹلی پریپیئر کیا جاتا ہے۔ اس لیے انوملی اسکین ایک الٹراساؤنڈ ہی نہیں بلکہ ایک پلاننگ ٹول ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ انوملی اسکین میں کیا دیکھا جاتا ہے، اس پہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ بات کریں گے۔ اس کا آغاز سر اور دماغ کے اسکین سے کیا جاتا ہے۔ اس میں اسکل کی شیپ دیکھی جاتی ہے، برین کے وینٹریکلز، سیریبیلم اور مڈ لائن اسٹرکچر کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے ہائیڈروسیفیلس یا نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ جیسے مسائل کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بچے کا چہرہ دیکھا جاتا ہے، جس میں ناک کی ہڈی، آنکھوں کی پوزیشن اور اپر لپس کو خاص طور پر ایویلویٹ کیا جاتا ہے تاکہ کلیفٹ لپ اور کلیفٹ پیلٹ جیسے ڈیفیکٹ مس نہ ہوں۔ اب ہم انوملی اسکین کے سب سے کریٹیکل حصے کی طرف آتے ہیں، جس میں فیٹس کے ہارٹ کا اسکین کیا جاتا ہے۔ اس میں 4 چیمبرز کو دیکھا جاتا ہے، لیفٹ اور رائٹ وینٹریکلز کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ہارٹ ریٹ اور دوسری ڈیٹیلز کو چیک کیا جاتا ہے۔ یہ کریٹیکل پارٹ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر بہت توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز ایک کامن انوملی بن چکی ہے اور سب سے زیادہ مس بھی یہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد لنگز اور ڈائفرام کو چیک کیا جاتا ہے تاکہ کنفرم کیا جائے کہ ڈائفرام صحیح جگہ پر ہے۔ اس کی ہیلپ سے ڈائفرام میں موجود کنجنٹل ہرنیا ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم ایبڈومن میں سٹمک بلبس دیکھتے ہیں، لیور، باؤل لوپس ایویلویٹ کرتے ہیں۔ اس کی ہیلپ سے ایبڈومنل وال ڈیفیکٹ کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کڈنیز اور یوٹرینری بلیڈر کو دیکھا جاتا ہے۔ خاص طور پر بلیڈر کی فلنگ امپورٹنٹ ہے کیونکہ رینل انوملیز ایمنیوٹک فلوئڈ پر بھی اثر ڈالتی ہیں۔ اس کے بعد پوری سپائن کو دیکھا جاتا ہے تاکہ اگر سپائنا بائیفیڈا جیسے ڈیفیکٹ ہوں تو ان کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی ہینڈز اور فیٹس کی سیمیٹری اور لانگز بون کو چیک کیا جاتا ہے۔ آخر میں پلیسنٹا کی پوزیشن، امنیوٹک فلوئڈ انڈیکس اور امبلائکل کارڈ ایویلویٹ کی جاتی ہے، اور سروائکل لینتھ بھی چیک کی جاتی ہے۔ انوملی اسکین 100% کام نہیں کرتا اور یہ ہر ایک انوملی کو ڈیٹیکٹ نہیں کرتا۔ جینیٹک اور میٹابولک ڈس آرڈر الٹراساؤنڈ پر نظر نہیں آتے، لیکن اس کے باوجود صحیح وقت پر کروایا گیا انوملی اسکین میجر انوملیز کو ڈیٹیکٹ کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ یہ ماں اور بچے دونوں کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔